دوسرا کہ اللہ کا یقین پیدا ہو، جن باتوں کا اللہ نے وعدہ کیا ہے اور خبر دی ہے کہ یہ یوں ہے، اس کا یقین آوے۔ اس یقین کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اللہ کے حکموں کی محنت جتنی کرو گے تو بتایا کہ اتنا اندر یقین آئے گا، نماز سے یہ ہوگا، زکوٰۃ سے یہ ہوگا، سچائی سے یہ ہوگا، دعا سے یہ ہوگا۔ جی ہاں، یہ یقین، اسی خبریں دی ہیں کہ یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، مگر اس کا یقین نہیں ہے، اس لیے کرتے نہیں ہیں۔ اور یقین کیوں نہیں ہے؟ کہ یقین والی محنت نہیں کرتے۔ یقین والی محنت کرے تو کوئی چیز ناممکن نہیں، اللہ سب کچھ کرنے والا ہے۔ ہاں، ابی ابن کعب صحابی ہیں، انصاری، وہ جا رہے ہیں سفر میں قافلے کے ساتھ، اور لوگ بھی ہیں، بارش ہوئی راستے میں، جنگل میں۔ انہوں نے دعا مانگی، اے اللہ یہ بارش ہو رہی ہے، یہ تو سب کے کام کی چیز ہے، تیری رحمت ہے، اس لیے یہ تو نہ رکے، لیکن میرا سامان، میرے کپڑے نہ بھیگے۔ جنگل میں ہے، بسوں میں نہیں جاتے تھے لوگ، ہوائی جہازوں میں نہیں جاتے تھے، اونٹوں پر جاتے تھے یا پیدل جاتے تھے، تو بارش تو ہوتی تھی ان پر، لیکن دعا مانگی کہ اللہ میرا سامان نہ بھیگے، میرے کپڑے نہ بھیگے۔ بارش تو ہوتی رہی، وہ تو سب کے کام کی ہے، بارش نہیں رکو رہے ہیں۔ جب قافلہ منزل پر پہنچا تو سب لوگ بھیگے ہوئے ہیں، یہ کورے ہیں۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ عمر تم کورے کیسے؟ کہ میں نے اپنے اللہ سے دعا مانگی تھی، یہ قدرت بتائیے کہ میرا اللہ اس پر قادر ہے کہ بارش بھی ہو اور مجھے بھیگنے نہ دے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور اللہ نے جلنے نہیں دیا، پڑھے نا کسی قرآن شریف میں کہ حکومت نے ان کو آگ میں ڈلوایا اور اللہ نے جلنے نہیں دیا۔ ہاں، کیونکہ آگ اللہ کے حکم کے تابع ہے، پانی حکم کے تابع ہے، بارش حکم کے تابع ہے۔ اس کو یقین کہتے ہیں کہ ان کو یقین تھا کہ بارش بھی ہوگی اور اللہ مجھے نہیں بھیگنے دے گا، اللہ قدرت والا ہے۔ ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے لیے بھیجا ان کی قوم میں، اپنی قوم کو سمجھاؤ جا کر کے۔ ہم تو ایسا نہیں کرتے ہیں کہ اپنی قوم کو سمجھائیں، گشتوں میں جاویں، ملاقاتوں میں جاویں، دعوت دینے جاویں، تب اس لیے مدد نہیں آتی۔ تو ان کو اکیلے کو بھیجا، اس وقت لوگ زیادہ نہیں تھے، انہوں نے جا کر اپنی قوم میں بات کی تو وہ مخالف ہو گئی، قوم وہ دشمن ہو گئی کہ تم دوسری بات لائے یہاں، اور ان کا پانی وانی سب بند کر دیا کہ پانی بھی نہیں پلائیں گے، پیاسے مر جاؤ، یہ حل کر دیا۔ اور گرمی کا زمانہ، کیونکہ میرے پاس پانی بند کر دیا۔ اور کھانا تو وہ کھاتے تھے، وہ تو حرام کھانا تھا، مردار کھاتے ہیں، تو وہ تو میں نے کھایا نہیں، اور پانی میں نے مانگا تو دیا نہیں۔ اب وہ سخت گرمی اور مجھے پیاس لگ رہی ہے اور پانی انہوں نے میرا بند کر دیا، تو ہم نے صبر کیا اور اپنا کپڑا لپیٹ کر کے میں سو گیا، جیسے روزہ دار سو جاتا گرمی میں پیاسا، تو میں پیاسا سو گیا۔ میں نے کیا دیکھا کہ خواب میں کوئی آیا میرے پاس، پیالہ ہے، بہت اچھا پیالہ، بہت بہترین پانی، کہ لو پیو۔ تو میں خواب میں پانی پی رہا ہوں، جیسے پانی پی چکا میری آنکھ کھل گئی، وہ پیاس ختم ہو گئی۔ کیسے ختم ہو گئی؟ فرماتے تھے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس کے بعد موت تک مجھے پیاس کی کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ کی پیاس نے زندگی کی پیاس کی تکلیف ختم کر دی۔ کس نے ختم کی؟ کہ اللہ نے۔ اللہ یہ کرتے ہیں، اور وہ بھی جاگتے میں نہیں، نیند میں پلایا، تو ایسا پلایا کہ موت تک مجھے پیاس کی کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی۔ یہ یقینی کی باتیں ہیں، ان کو یقین تھا کہ اللہ کرنے والا ہے، مجھے جس کام کے لیے حضور نے بھیجا ہے وہ کام میں کروں گا، چاہے پیاسا رہنا پڑے، بھوکا رہنا پڑے۔ تو بھوکا رہنا پیاسے تو اللہ کی طرف سے، کھلانے پلانے والا اللہ ہے۔ جی ہاں، یہ یقین آج ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں محنت کرو دین کی، تو وہ یقین پیدا ہو گئی، کیونکہ یہ باتیں وہی ملتی ہے، دنیا میں نہیں ملے گی، اخباروں میں، نیوز پیپروں میں یہ نہیں ملے گی آپ کو۔ جھوٹی خبریں ہوگی، ہاں، اور وہ اچھی لگتی ہے، سچی باتیں اچھی نہیں لگتی، جھوٹی باتیں اچھی لگتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنی زندگی کی ذمہ داری کو سمجھیں،
کہ ہم ایمان والے ہیں. کیا والے ہیں؟ ہم سب سے پہلے ایمان والے ہیں، پھر دکان والے، پھر فیکٹری والے، پھر عہدے والے، پھر زمین والے، وہ بعد میں. یہ ہمارا مرتبہ ہے اللہ کی طرف سے کہ تم ایمان والے ہو. وہ سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. تو سب سے پہلے ہم مسلم ہیں، پھر دکاندار ہے، پھر جب کچھ ہے وہ بعد میں. یہ ہماری پہلی پہلا اسٹیج. یہ ہاتھ سے گیا پھر کچھ بھی نہیں ہے، پھر باقی سب نام ہی نام ہے. آدمی مر جاتا ہے، دکان ان کے نام پر ہوتی ہے، نام ہے نا تو وہ تو رہے گا، پھر نام بھی فنا ہو جائے گا. اس لیے ہم پہلے کون ہیں؟ ایمان والے. اس لیے اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے. ایمان والے کے گھر میں پیدا ہونا کافی نہیں ہے، ایمان کے دائرے میں آ کر پھر ایمان کا کام کرنا ہے. ایمان کے کام کرنے میں یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم والی زندگی گزاریں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں والی زندگی گزاریں، اور اس بات کا یقین کریں کہ اسی میں کامیابی ہے، اس کے بغیر دنیا کی کسی چیز میں کامیابی نہیں ہے. مگر اس یقین کو پیدا کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. جب محنت میں جائیں گے تو جو صحیح راستہ ہے اس کا یقین آئے گا، جو غلط چیزیں ہیں اس کا بھی یقین آئے گا کہ یہ غلط ہے. جیسے کھوٹی نوٹ، یہ کچھ نہیں، بچے کھیلتے ہیں، ہاں یہ اسے کچھ نہیں ہوتا، کھوٹے بچے کھیلتے ہیں. ایسے حق اور باطل، صحیح اور غلط، حق پر کامیابی، باطل پر کامیابی نہیں ہے. یہ اس کا یقین آئے. ابھی ہاں تو بھرتے ہیں کہ ہاں، لیکن اندر یقین نہیں ہے. اس لیے زندگی لائن پر نہیں ہے. صحیح یقین، صحیح عمل، ہاں یہ ضروری ہے. صحیح یقین، صحیح عمل، پھر اللہ دکھائیں گے اپنی قدرت. یہ جو بات نہیں ہو سکتی تھی وہ اللہ کر کے دکھاوے گا. جی ہاں، کس کے لیے؟ کہ تمہاری مدد کے لیے اللہ یہ سب کچھ کرے گا. ایمان والوں کی مدد کرنا اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے. یہ کہا کہ ایمان والوں کی مدد میرے ذمے ہے. مگر ایمان والے ایمان تو بتاؤں اللہ کو، ہاں وہ اپنا کام کر کے نہیں بتاؤں تو مدد کیسے آئے گی؟ اس لیے میرے بھائیو، ہماری زندگی کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے دین پر رہنا ہے، اللہ کے دین پر مارنا ہے، اور اللہ کے دین کی محنت کر کے. جب اللہ کے دین کی محنت کریں گے تو دین پر رہیں گے، دین پر مریں گے. اور جب اللہ کے دین کی محنت نہیں ہے تو اپنے دین کو بھول جائیں گے، پھر دنیا والوں کے نظروں میں ذلیل بھی ہو جائیں گے. پھر ہماری کوئی گنتی نہیں ہے. ہماری گنتی ہمارے دین کی وجہ سے ہے، ہمارا مرتبہ ہمارے دین کی وجہ سے، ہماری عزت ہمارے دین کی وجہ سے، ہمارے پیسوں کی وجہ سے نہیں ہے، حکومتوں کی وجہ سے نہیں ہے. مسلمان کی عزت اس کے دین کی وجہ سے. جب اس کے بعد دین ہوگا کہ اللہ اپنی قدرت کے ساتھ اس کے ساتھ ہے، اس لیے وہ ہر حال میں اس کی مدد کرے گا. سمجھ میں آئی نا بات؟ جیسے نبیوں کی مدد ہوئی، سمندر میں بھی مدد ہوئی. موسیٰ یوسف علیہ السلام جیل میں تھے تو جیل میں بھی مدد ہوئی، آگ میں ڈالا تو آگ میں بھی مدد ہوئی. یہ کیا قدرت ہے کہ تم نہ گھبراؤ. جب تم ہمارے ہو جائیں گے ہم ہر حال میں مدد کریں گے، تمہاری دعائیں قبول کریں گے، تمہاری دعاؤں سے تمہارے کام بنیں گے، تمہاری نمازوں سے تمہارے کام بنیں گے، تمہارے صدقہ سے تمہارے کام بنیں گے. ہاں یہ اعمال کام بنانے کے لیے دے ہیں دنیا اور آخرت کے. کہ جن عملوں پر اللہ ہمیشہ کی جنت دے گا انہی عمل پر دنیا کی زندگی بنائے گا. یہ نہیں کہ دنیا کی زندگی فیکٹریوں سے بنے گی اور حرام مال سے بنے گی، اور نہیں بنے گی. جو عمل جنت میں لے جائیں گے موت کے بعد وہی عمل دنیا میں بھی کامیاب کریں گے. ایک ہی کرنسی ہے، دو کرنسی نہیں ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ کہ جو عمل موت کے بعد کامیاب کریں گے قبر میں، قیامت میں، وہی عمل دنیا میں بھی کامیاب کریں گے. ایک ہی کرنسی ہے، دوسری کرنسی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دو، قل ھذہ سبیلی، نبی سے نبی کہتے یہ میرا راستہ ہے، دوسرا راستہ نہیں ہے. اب کوئی سمجھے تو وہ خوش نصیب ہے، نہ سمجھے تو اس کی قسمت. جی ہاں، ایک ہی بات ہے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی والے راستے کے ساتھ بھیجا ہے. جو ان کے پیچھے جائے گا وہ کامیاب ہوگا، جو نہیں جائے گا وہ نہیں ہوگا. اس لیے اس کی محنت کرنی ہے تاکہ حق ہمارے سامنے روشن ہو جائے. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلو اور پھرو، اور 4 مہینے ایسے لگاؤ کہ بات روشن ہو جائے. محنت نہیں کریں گے تو کیسے روشن ہوگی؟ خالی سننے سے تو کچھ نہیں ہوتا. یہ صابن کیسے بناتے ہو، کس طرح بناتے ہیں، تو صابن بنانا سیکھ لے گا. صابن بنانے کی ترکیب بتائی کہ یوں صابن یوں بنتے، ایسے نہیں ہوتا. وہ تو سیکھنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی. دین کا بھی میرے بھائیو یہی معاملہ ہے. ہم دین سیکھیں، دین کی محنت سیکھیں.
پھر دیکھیں اللہ کیا کیا کرتے ہیں، اور کیسے کیسی مددیں آتی ہے، کیسی برکتیں آتی ہے، کیسی دعائیں قبول ہوتی ہے، کیسی بیماریاں دور ہوتی ہے دعاؤں سے. ہاں جی ہاں، سارا کام دعاؤں سے ہوا ہے. بیماریاں دعاؤں سے گئی ہے، محتاجی دعاؤں سے گئی ہے، دشمنوں کے مقابلے میں دعا نے کام کیا ہے، آگ میں اور پانی میں سب جگہ میں دعا کام آئی ہے. بنجر زمین کو آباد کی ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے، اور زمزم کا پانی جاری ہوا، وہ اب تک ختم نہیں ہوا. یہ سب قدرت کی نشانیاں ہیں. یہ ہم نے کیا ہے، دیکھو، اس لیے اس راستے پر چلو، یہ دکھایا ہے ہم کو. اس لیے ارادے کرو کہ اللہ کے دین پر چلیں گے، اور چلنا اس وقت آسان ہوگا جب اس کی محنت کریں گے. جو محنت کرے گا وہ چلے گا اور دوسروں کو بھی چلائے گا، اور جو محنت کرے گا وہ خود ہی بے خبر ہے. اس لیے ہمت کرو اور 4 مہینے اللہ کے راستے میں ایسے لگاؤ کہ زندگی کا روح پلٹ جائے. بھوکے نہیں مرو گے تبلیغ کر کے. ہاں، اللہ کے دین کا کام بھوکا مارنے کے لیے کہ اتنی برکتیں آئے گی کہ دیکھتے رہ جاؤ گے. یہ تو برکتوں کا راستہ ہے. اب ہمت کر کے بولو.